بسم اللہ الرحمن الرحیم والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریة الظالم اہلها واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں کہ جو ہم نے آج سے کئی دہائیوں قبل اس وقت بہت تواتر کے ساتھ پاکستان کے اہل علم سے، پاکستان کے سیاست دانوں سے، پاکستان کے دانشوروں سے، پاکستان کے بہت سے فیصلہ سازوں سے تواتر کے ساتھ سنی تھی، اس کا ترجمہ سنا تھا کہ جب افغانستان میں سوویت یونین کی یلغار جاری تھی اور اس کے نتیجے میں پاکستان کی بستیاں، آبادیاں، سڑکیں، شہر، بازار افغان مہاجرین سے بھر گئے تھے۔ افغانستان کے مہاجرین قافلوں کی صورت میں، اونٹوں کے قافلوں کی صورت میں، دمبے اور بکریوں کے قافلوں کے ساتھ پاکستان کے طول و عرض میں پھیلتے جا رہے تھے، اور پاکستان کی ریاست نے اپنے سارے دروازے ان کے لیے کھول دیے تھے۔ نہ صرف اپنے ملک کے دروازے کھول دیے تھے بلکہ دلوں کے دروازے بھی کھول دیے تھے، اور پاکستان کی ریاست، اس ریاست کے وابستگان، اس کے حکمران جنرل ضیاء الحق جو اتنی خوبصورت، مدلل اور پرمغز تقریریں کیا کرتے تھے افغانستان کے مجاہدین کے حق میں، کہ مردے بھی ان تقریروں کو سن کر زندہ ہوتے تھے، اور مردہ ضمیر سے مردہ ضمیر انسان بھی جاگنے پر مجبور ہو جاتا تھا یہ تقریریں سن کر۔ پھر جنرل ضیاء الحق کی دیکھا دیکھی پاکستان کے علماء کرام، پاکستان کی دینی سیاسی جماعتیں، شخصیات، میڈیا سے وابستہ لوگ اور بہت سے ایسے نامور لوگ کہ جو اب تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں، اس جنگ کو عین جہاد قرار دیتے تھے، اور افغان مجاہدین کو، مہاجرین کو پاکستان کے معزز مہمان گردانتے تھے، اور ان کی آمد کو انصار مدینہ اور مہاجرین انصار مکہ کے جو واقعات ہیں ان کی بنیاد پر ان کے ساتھ معاملات طے کرنے کی تلقین کرتے تھے، پاکستانی سوسائٹی کو اس پہ آمادہ کرتے تھے کہ وہ اپنے مہمانوں کے لیے دل کے دروازے کھول دیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کو اندر آنے دیں۔ یہاں تک کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے اس کے بہت سے مفادات اس لہر کے ساتھ وابستہ ہو گئے۔ افغانستان میں آتش و آہن کی برسات ہوتی چلی گئی، مہاجرین کے لٹے پٹے قافلے پاکستان آنے لگے۔ پھر وہ ایک محنتی اور جفاکش قوم تھی، اور وہ پیسہ جوڑنے کا بھی جانتی تھی، کاروباری قوم بھی تھی، سو انہوں نے پاکستانی سوسائٹی میں اپنا ایک مقام بنا لیا، اور وہ پاکستانی سوسائٹی کا حصہ بن کر رہ گئی۔ بہت سے یورپی ملکوں میں، امریکہ میں، برطانیہ میں اگر جا کر دیکھیں تو افغانستان کے جو مہاجرین ہیں ان کے بچے اتنی فرفر اردو بولتے ہیں کہ ان پر پاکستانی ہونے کا، اہل زبان ہونے کا گمان گزرتا ہے۔ تو یہ ریاست کی ایک ضرورت تھی، اور ریاست کی ایک اس وقت کے تحت، لمحہ موجود کے تحت یہ ریاست کی ایک مجبوری بھی تھی، اور شاید ضرورت بھی تھی کہ ان افغانوں کو پاکستانی سوسائٹی میں بسایا جائے، ان کو لایا جائے، ان کی میزبانی کی جائے، تاکہ افغان مسئلے کی سنگینی اور شدت اور حدت جو ہے وہ دنیا پر واضح رہے کہ روسی مظالم ڈھا رہے ہیں افغانوں پر، اور اس مظالم کے نتیجے میں افغان بے گھر ہو کر آ رہے ہیں، اور جب افغانوں کی بستیاں قائم ہوں گی تو پھر دنیا ان کی مدد کو آئے گی، اس کی سنگینی کو سمجھے گی۔ یہ ایک دور کا سبق تھا۔ پھر افغانستان کے اس سارے مسئلے سے عالمی طاقتوں کے، علاقائی طاقتوں کے مفادات وابستہ ہوتے چلے گئے، اور آج افغانستان میں ان مہاجرین کو
جو کئی نسلوں سے یہاں آباد ہیں، اپنی محنت مزدوری کر رہے ہیں، اچانک ان کو پاکستان سے واپس دھکیلنے کی ایک مہم شروع ہو گئی، اور یوں لگا کہ آج کے دور کی جو ضرورت ہے، وہ تقاضا ہے، وہ افغانستان کے ان مہاجرین کو اب دھکیلنا، واپس دھکیلنا ذلت کے ساتھ، سختی کے ساتھ ضرورت بن کر رہ گیا ہے۔ حد تو یہ کہ وہ سراج الدین حقانی، جو حقانی نیٹ ورک، جس کو امریکہ اور دوسرے جو بھارت اور دوسرے ممالک یہ کہتے تھے کہ یہ پاکستان کی ایک پراکسی ہے، سراج الدین حقانی بالکل ایسے ہے کہ یہ جیسے جماعت الدعوہ ہے افغانستان میں، لشکر طیبہ ہے، اور یہ وہ اس طرح کی ایک تنظیم ہے کہ جسے پاکستان کے ادارے براہ راست ہینڈل کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ اس سراج الدین حقانی کے پاس پاکستان کے پاسپورٹ پہ سفر کرنے کی ایک خبر پراسرار طور پر چلائی گئی، اور افغانوں نے اس پہ تردید بھی کی، اور اگر یہ پاسپورٹ اس کے پاس ہے بھی، ظاہر ہے کہ وہ ایک تسلیم شدہ حکومت ابھی نہیں ہے، ایک عارضی انتظام ہے، تو اس میں ایسا کوئی انکشاف والی کوئی بات نہیں تھی۔ اس سسٹم نے افغانوں کو پاسپورٹ بھی دیے، ویزے بھی دیے، اگر وہ ٹریول کرتے تھے تو وہ ظاہر ہے کہ جو طالبان تھے یا مجاہدین تھے اس سے پہلے کے دور کے، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ کسی ٹریولنگ ڈاکیومنٹ پہ سفر تو کر رہے ہوتے، تو اس لیے انہیں یہ چیزیں فراہم کی گئی تھیں۔ اب ایک منظم مہم چلی ہے کہ افغانوں کو نکالنا ضروری ہے، آج کے وقت کا تقاضا یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی حدوں کو، سرحدوں کو محفوظ کیا جائے، مامون کیا جائے، مضبوط کیا جائے، اور اس مہم کے دوران پورا جو ایک سسٹم ہے، پوری سوسائٹی ہے، اس کو اس نئے کام پر، اس نئے سبق پر لگا دیا گیا ہے۔ اور اس میں ماحول میں عمران خان کی طرف سے ایک پہلا بیان جاری ہوا ہے کہ جو بہت مسجع و مکفّا ہے، شاید عمران خان کے پوائنٹس ہوں ان کے ٹویٹر ہینڈل سے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ کسی ماہر جو اردو دان ہے ان کی کاوش کا نتیجہ ہو، ان کی کاوش ہو، ان کے رشحات قلم کا نتیجہ ہو، جن میں رؤوف حسن جیسے ایک اچھے خاندانی جو قلمکار ہیں وہ بھی ہو سکتے ہیں، اور کوئی بھی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس میں افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، افغان مہاجرین کے ساتھ ہونے والے سلوک پر بڑا احتجاج کیا ہے، اور یہ تاریخ کا یہ سبق دہرانے کی کوشش کی ہے کہ ہمسائے جو ہیں، وقت کے بہاؤ کے نتیجے میں ہمسایوں کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے، اور ہمسائے چینج نہیں کیے جا سکتے، اس لیے افغانستان کے لوگوں کو، افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی کوششوں میں ان کی عزت نفس کا اور بڑی احتیاط کا جو دامن ہے وہ ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس پر افغانستان کی جو حکومت ہے، اس کے مختلف حکام ہیں، انہوں نے خوشی کے شادیانے بجانے شروع کیے، اور یہ انہوں نے اپنے ٹویٹر سے اور دوسرے جو سوشل میڈیا کے ذرائع تھے، انہوں نے کہنا شروع کیا کہ یہ پاکستان کی جو ہوش مند قیادت ہے اس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے، افغانوں کی حمایت میں تھینک یو کہا جانے لگا، اظہار تشکر کیا جانے لگا، اور یوں انہیں لگا کہ پاکستان سے ان کی جو پہلی توانا آواز اٹھی ہے ان کے حق میں، اس ویو کے خلاف جو ان کے چلائی جا رہی ہے، جو ان کے خلاف۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کا جو یہ افغانستان کا جو موجودہ سسٹم ہے، سیٹ اپ ہے، یہ ماتوب ہے، یہ فٹ نہیں ہے اس انٹرنیشنل سسٹم میں، اور ظاہر ہے اس انٹرنیشنل سسٹم کو گرا کر یہ حکومت بنی ہے، اور جس دن یہ قائم ہوئی ہے وہ 15 اگست بھارت کا یوم آزادی ہے، اور اس کے نتیجے میں جن جن قوتوں کو افغانستان چھوڑنا پڑا جلد بازی میں، ان میں امریکہ کے ساتھ ساتھ بھارت بھی شامل تھا کہ جس نے اپنے لوگوں کو واپس بلا لیا تھا، اور یہ سمجھ لیا تھا کہ افغانستان میں اس کی ساری سرمایہ کاری ڈوب گئی ہے۔ تو اس لحاظ سے بڑی سگنیفیکنس تھی اس کی، اور اب افغانستان کے اور پاکستان کے درمیان جو افغانستان کے اس طبقے اور اس حصے کے جس پر پاکستان کی برسوں کی سرمایہ کاری ہوئی ہے، انویسٹمنٹ ہوئی ہے، پاکستان کے وسائل لگے ہیں، اور پاکستان نے بھی اس سسٹم کی بنیاد پر بہت سے وسائل اکٹھے کیے ہیں، اور پاکستان کے لوگوں کی ذہن سازی کی ہے سرکاری طور پر کہ یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے مشکل کے ساتھی ہیں، جب یہ برسر اقتدار آئیں گے تو بھارت کے خوف سے ہم نجات
حاصل کریں گے تو بھارت کو خوف ہوگا، ڈر ہوگا کہ یہ دونوں مل کر مجھ پر چڑھائی کریں گے، اور یہ کہ اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو مغربی سرحد ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گی۔ تو اس طرح کا ایک ساری جو متس ہے، وہ سبق ہے، وہ پڑھائے جاتے رہے پاکستان کے عوام کو، اس دور کی ضرورت تھی۔ اب جو صورتحال افغانستان کی جو ٹوپوگرافی ہے اور اس کے نتیجے میں افغانستان کے ہزارہ جو کمیونٹی ہے وہ پاکستان کے ساتھ کوئی خاص قربت نہیں رکھتی، اس کے پاکستان کے ساتھ ایک محدود سے تعلقات تو ہیں، لیکن بہرحال اس کے رجحانات علاقے میں کسی اور ملک کی طرف ہیں، یعنی ایران کی طرف ہیں۔ اسی طرح جو فارسی بان ہیں، جو مزار شریف سے آگے کا جو علاقہ ہے جہاں فارسی بولی جاتی ہے، وہ بھی پاکستان کے بارے میں ہمیشہ سے بڑے سخت خیالات رکھتے ہیں، اور ان کے رجحانات ہمیشہ سے جو ہے وہ وسط ایشیائی ریاستوں کے ساتھ رہے ہیں، تاجکستان کے ساتھ، ازبکستان کے ساتھ۔ اسی طرح جو شمالی کی طرف جو ترکمان ہیں، ایک بہت بڑی آبادی ہے تاجکوں کے بعد، تو ان کا بھی وہ بھی پاکستان کے بارے میں کبھی کوئی زیادہ اچھے خیالات ان کے نہیں رہے۔ لے دے کر پختون بیلٹ کے اندر یہ طالبان فیکٹر ہی ایسا تھا کہ جس کو پاکستان نے پیدا کیا، اور فرینڈلی ماحول کے ساتھ اور فرینڈلی ماحول بننے کی امید پر جس کی حمایت کی، اور یوں یہ ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے اس کو تیار کیا گیا تھا، اور وہ یہ تھی جن پر پاکستان نے افغانستان میں اپنا سارا جو جوا ہے وہ لگایا تھا صرف اس فورس پر کہ پختون بیلٹ میں ایک ایسی فورس ہوگی کہ جو پاکستان کے لیے کلمہ حق کہے گی یا پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرے گی۔ اب جب وہ قوت افغانستان میں برسر اقتدار آ گئی، لیکن وہ اس بین الاقوامی فریم میں فٹ نہیں بیٹھ رہی، سو اب پاکستان میں ایک ایسی فضا پیدا کی جا رہی ہے کہ پاکستان اپنے اس اسٹریٹجک اثاثے کو، جس کو بہت سے اسٹریٹجک اثاثوں کی طرح جیسے برباد کرتا جا رہا ہے پاکستان، جیسے اس اسٹریٹجک ایسٹ کو اب پاکستان اپنے ہاتھوں سے ڈسمنٹل کرے، برباد کرے اور اس کو ختم کرے، اور ایک ایسی کشیدگی چھڑ جائے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جس کے نتیجے میں آج کے افغانستان کے درمیان جس کے نتیجے میں پاکستان دوبارہ جو ہے اپنے ان لوگوں کے ساتھ نہ ہاتھ ملانے کے قابل رہے، نہ نظریں ملانے کے قابل رہے کہ جن کو بڑی محنت سے تیار کیا ہے، کہ جیسے حافظ سعید آج کہیں کسی جیل میں نظر آتے ہیں، کبھی وہ بھی بڑے محبوب اور لاڈلے ہوتے تھے اس سسٹم کے، کبھی عمران خان بھی بڑے محبوب ہوتے تھے، آج وہ بھی جیل میں پڑے نظر آتے ہیں، کبھی سراج الدین حقانی بھی بہت محبوب اور مرغوب ہوتے تھے اور بہت پسندیدہ اور لاڈلے ہوتے تھے، آج ان کے پاسپورٹ پر اگر ان کے پاس پاسپورٹ نظر آیا جائے تو اس کو بھی پاکستان کا میڈیا جو ہے بڑے سکینڈل کے طور پر پیش کرتا ہے، اور یہ جو بدلتی ہوئی ہواؤں اور وقت کا ایک دھارا ہے، اس میں ایک حکم نامے کے ذریعے، ایک حکم نامے کی بنیاد پر اپنی جو پالیسیز جو لوگ ملک بناتے ہیں تو ان کا وہی حال ہوتا ہے کہ جو آج پاکستان کا ہو رہا ہے۔ ایسے میں عمران خان کی اس آواز کو ایک خوشگوار ہوا کے ایک جھونکے کے طور پر لینا چاہیے کہ جب ایک یک طرفہ طور پر ٹریفک چلائی جا رہی ہے کہ آج کے دور کے لیے یہ بات ناگزیر اور ضروری ہے، تو اس میں ایسی آواز اٹھنا ایک یقیناً ایک خوشائند بات ہے۔ حقیقت تو یہی ہے کہ عمران خان نے جو افغانوں پر تیسری جنگ مسلط کرنے کی ایک جو عالمی کوشش ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا، اور اس جنگ کو روکنے میں عمران خان نے اپنا جو حال کیا ہے وہ حال حقیقت میں بہت سی جو باتیں ہیں، ایک فردی جرم ہے، اس میں ایک اہم نقطہ اس کا ایک اہم جملہ یہ ہے، اس کا ایک اہم پوائنٹ یہ ہے کہ عمران خان نے افغانستان پر تیسری جنگ مسلط کرنے کی جو ایک کوشش تھی اس کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا تھا۔